کتنی بڑی بات۔ اور پھر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم اور بلند کتاب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ قرآن کریم اس عظیم کتاب کا نام ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو عقل والوں کو شعور دیتی ہے۔ قرآن کریم اس عظیم کتاب کا نام ہے۔ حضرات والا، قرآن کریم وہ کتاب، یہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں تمام علوم اور ما کان و ما یکون کا بیان موجود ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ جمیع اشیاء کا علم اسی کتاب میں ہے، اور اس کتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم کلی ثابت ہوتا ہے۔ جی، اس وقت موجودہ فی زمانہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے قرآن کریم کا مکمل علم حاصل ہو۔ جی، قرآن کریم میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، قرآن کریم کتنے خزانے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، یہ تمام راز، یہ تمام خزانے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یا رب جس نے نازل فرمایا۔ میں ایک مثال دوں چھوٹی سی۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات موجود ہیں، یہ نازل کرنے والا جانتا ہے یا جس پر نازل ہوا وہ جانتا ہے؟ اس کے علاوہ خود سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ان حروف مقطعات میں چھپے ہوئے رازوں کا معلوم صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ ان حروف مقطعات الف لام میم حا میم کاف ہا یا عین صاد صاد قاف، یہ حروف مقطعات، جی ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ اب چھوٹی سی بات یہ کہ قرآن کریم کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سارے علوم و فنون اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا فن نہیں ہے جو قرآن کریم میں پوشیدہ نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، لیکن وہ ہستی، وہ عظیم ذات کہ جس مبارک ہستی کے سینے پر یہ قرآن کریم نازل ہوا اور وہ اس قرآن کریم کے تمام پوشیدہ چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ محبوب کریم علیہ السلام جنہوں نے قرآن کریم کے تمام راز سیکھے ہیں، بھئی کیسے سیکھے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا الرحمن رحمان علم القرآن، قرآن سکھایا، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا۔ اب جسے قرآن سکھانے والا خود رب ہو، جس عظیم ہستی کو قرآن سکھانے والا خود رب ہو، تو یہ بات ممکن ہی نہیں سیکھنے والے کے پاس قرآن کے سارے علم موجود نہ ہو۔ جی، سیکھنے والا رب ہو اور سکھانے والا رب ہو اور سیکھنے والے محبوب رب ہوں، جی سکھانے والا رب ہو اور سیکھنے والے محبوب ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سکھانے والا سکھانے میں کمی کر دے اور سیکھنے والا سیکھنے میں کمی کر دے۔ حضرات والا، قرآن سارے دنیا میں جتنے علوم ہیں سب اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، یہ بات واضح ہے۔ اور
جس نے قرآن کریم کے تمام پوشیدہ رازوں کو سیکھا وہ محبوب کریم کی ذات ہے۔ جب سارے علم قرآن میں موجود ہیں اور قرآن سیکھا ہے محبوب کریم نے مکمل، تو ثابت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا علم کلی ہے، علم کلی ہے۔ ایک لفظ کا اضافہ ضروری بنتا ہے کہ علم کلی رب باری تعالیٰ کا علم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ علم کلی۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ علم کلی۔ اب پوچھنے والا، دیکھنے والا یہ سوال کر سکتا ہے جناب والا کہ علم کلی اللہ کے پاس بھی ہے، علم کلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، تو کیا اس میں شرک نہیں ہوا؟ تو ہم اسے کہیں گے کہ جو رب باری تعالیٰ کا علم کلی ہے، یہ ایک نقطہ توجہ سے سماعت کیجیے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی ہے وہ غیر متناہی، انلمیٹڈ۔ جو اللہ کا علم کلی ہے وہ کیا ہے؟ غیر متناہی، انلمیٹڈ، جی انلمیٹڈ۔ اور جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا علم کلی ہے وہ متناہی، لمیٹڈ۔ یہ بھی بات ہے کہ رب کا علم تو علم کلی غیر متناہی، انلمیٹڈ ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا جو علم کلی متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، اس کی لمیٹیشن ہمیں معلوم نہیں۔ کتنی لمٹ ہے، کہاں تک ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ محبوب کریم کا علم کلی متناہی، لمیٹڈ ہے، ایک انتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بھی ایک انتہا ہے، لیکن کتنی انتہا ہے، کہاں تک آپ کا علم پہنچتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم جان سکتے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو تو وہ قرآن کریم پڑھے سیکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے کاروبار میں برکت ہو تو وہ قرآن کریم پڑھے سیکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر نور آ جائے تو وہ قرآن کریم پڑھے سیکھے۔ حضرات والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ نصیحت کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ بابا سے بلند کہیے، 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مطلب پہلی چیز محبوب کریم علیہ السلام کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یا رسول اللہ دوسری چیز آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے بچے آج کے دور میں ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے نا؟ بے پناہ محبت، بے پناہ۔ اس چیز کی محبت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں نا کہ بڑے بھائی یا والدین فلاں موبائل ہے، اس کے اندر یہ فیچرز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، ہاں فلاں موبائل کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ پھر پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اس کے وقفے بھی چلتے ہیں، دکھایا جاتا ہے یوں نئے انداز سے بہترین طریقوں سے دکھاتے ہیں کہ اس موبائل کے اندر یہ خصوصیات ہیں، اس موبائل میں یہ خصوصیات ہیں۔
یعنی کہ تذکرہ کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولاد اس سے محبت کرنے لگی، ہماری اولادیں کیا کرنے لگیں اس سے۔ اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے، اپنی نسلوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہم بٹھاتے اپنے بچوں کو، بیٹھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی آئے ہائے 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 ان کی کالی کالی زلفیں تھیں، ہم بٹھاتے اپنے بچوں کو، بیٹا تمہیں پتہ ہے جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے کندھے پر کالی کالی کملی ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں، تذکرہ کریں، بیٹا تمہیں پتہ ہے جس محبوب کا ہم تذکرہ کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور سامنے والا کافر ہوتا تھا تو آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چھوڑ دیا، اہل بیت کا تذکرہ چھوڑ دیا، قرآن کریم کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اب آئیں گے میسج کی طرف۔ نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہو گئے۔ وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو اولادیں اپنے والدین کی فرما بردار ہوا کرتی تھیں، تو ان چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بچے نافرمان ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آیا والا امام صاحب ہمارا بچہ تو ہماری ایک نہیں سنتا، ہم چیخ چیخ کے تھک گئے لیکن ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ تو یہ جو آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ اس چیز کی وجہ ہے جو آپ نے اسے دین سے دور کیا۔ ہم نے دین دور کیا؟ ہاں آپ نے دور کیا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ جو ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ ہم اگر اپنی اولادوں کو بٹھا کر دین سکھاتے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاتے، قرآن کریم کا تذکرہ سناتے، تو کیا ہماری اولادیں نافرمان، بد اخلاق اور معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے والی ہوتی ہماری اولادیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری اولادوں میں یہ جو معاشرے کی ساری برائیاں ہماری اولادوں میں آ گئیں، اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھایا۔ اگر ہم دین سکھاتے تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی رسی ہاتھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں وہ دین پر چلنے والی ہو جائیں، میں چھوٹی سی بات کہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری نسل ہماری فرما بردار ہو جائے تو اسے دین سکھائیں۔ اگر تھوڑا سا بھی کسی نے دین سیکھا ہو، تھوڑا سا، تو یقین جانیں سب ماں باپ کو گھر سے نکال سکتے ہیں، لیکن جس نے تھوڑا سا بھی دین سیکھا ہوگا نا، وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالے گا یا نہ خود گھر چھوڑ کر جائے گا۔ دین اپنے دامن میں وہ برکتیں سمیٹے ہوئے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم۔ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا کہ ہم اتنے دور کیوں ہیں۔ ہماری یہ قرآن کریم الماری سے یا تو ماہ رمضان میں اٹھایا جاتا ہے یا اس وقت اٹھایا جاتا ہے کہ جب گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی صرف اٹھایا، دھول جھاڑی اور واپس رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کا ہونا بھی برکت ہے، قرآن کریم کا موجود ہونا بھی برکت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جی، حفظ کرنا قرآن کریم کا یہ فرض کفایہ، اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔
چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم اگر دکاندار ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اگر آپ دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، تو قرآن کریم آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ حرام نہ کمائیں، بلکہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر مسجد کی طرف دوڑیں. فاسعوا، دوڑو مسجد کی طرف. قرآن کریم سکھا رہا، اور قرآن کے حکم کو نہ ماننے والا اپنی روزی کو حرام کر رہا. اگر آپ والدین ہیں تو قرآن کریم آپ کی فضیلتیں بھی بیان کر رہا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. اتنا سا لفظ بھی منع کر دیا قرآن کریم نے کہ والدین کو مت کہنا اف. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر آپ والدین ہیں، اب جس بچے نے یہ پڑھا ہوگا کہ یار قرآن کریم وہ عظیم کتاب، اس کتاب نے مجھے سکھایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، تو زبان چلانا تو دور کی بات ہے، زبان لڑانا تو دور کی بات ہے، والدین سے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات ہے. قرآن کریم بس ہمیں منع کر رہا ہے کہ والدین سے اف بھی نہیں کہنا. تو حضرات والا، جس نے یہ سیکھا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، دین سیکھا ہوگا، تو کبھی بھی اپنے والدین سے بد اخلاقی نہیں کرے گا. یہ بات واضح ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھا رہے، قرآن نہیں سکھا رہے. اب آئیے، یہ تو بات رہی نا قرآن کی. حدیث مبارکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. فضیلت سنیے گا قرآن سکھانے کی، کہ وہ جس بچے کو آپ قرآن سکھا رہے ہیں اسے ملنے والا کیا ہے، اسے ملنے والا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن. کون؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ. کب کہا جائے گا؟ قیامت میں. کیا کہا جائے گا؟ قرآن پڑھ. حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، اور قرآن پڑھتا جا اور بلندی درجات چڑھتا جا. تو حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، جہاں تک وہ پڑھے گا وہ اس کا آخری مقام ہوگا. یہ فضیلت ہے. اور پھر مزید فرمایا کہ اس طرح قرآن پڑھ کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. اب جو دنیا میں پڑھے گا تو آخرت میں پڑھے گا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں قرآن سیکھے گا تو آخرت میں پڑھے گا نا. جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ آخرت میں کیسے قرآن پڑھے گا؟ اور پھر بس اللہ کی رحمت سے جو مقام اس کو ملنا ہوگا وہ مل جائے گا. لیکن یہ فضیلت اس سے محروم ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اس طرح قرآن پڑھ، اور تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تلاوت ختم ہوگی. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اب قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں گے تب کہیں جا کر ہمارے بچے آخرت میں وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل کر سکیں گے. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں
کہ جنہوں نے قرآن کریم کبھی نہیں پڑھا، میں انہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، بس ایک ترغیب دلانے کے لیے کہ کبھی قرآن نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشت اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھائی ہر قسم کی عبادت کر رہے ہیں، پوری رات جاگے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو سمجھ لگتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، یار میں تو اللہ کا ولی ہوں، اوہو میں تو اتنی عبادات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ سنیے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کے دل میں کچھ قرآن نہ ہو، کچھ قرآن سے مراد کہ تھوڑا سا بھی قرآن نہ ہو، بالکل خالی ہو، اس کا دل، ہم سمجھ رہے ہیں ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہمارا دل تو بڑا نورانی ہو چکا ہے، نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں کچھ قرآن نہ ہو، اس کا دل ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہم دین کی طرف آئیں، دین سیکھیں تو بات ہے نا، پھر شرم اتنی ہمارے اندر، بات تو یہ تو تھی بچوں کو سکھانے کے حوالے سے جو ابھی تک کی، ہمارے اندر بھی شرم ہے۔ اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا اور ہم بڑے ہو گئے تو اب ہم شرم محسوس کرتے ہیں، یار اگر میں قرآن پاک سیکھنے چلے گیا، مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، یا کسی حافظ صاحب سے قرآن سیکھنے پہنچ گیا، اب یار لوگ دیکھ کے بولیں اور اتنے بڑے ہو گئے ابھی تو قرآن نہیں سیکھا۔ بھائی جو بول رہا ہے بولنے دو، اپنے دل کو ویرانی سے میں نے بچانا ہے، اس نے بچانا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے نا، محفوظ کرنا ہے ویرانی سے، میں نے مقام حاصل کرنا ہے یا سامنے والے نے مقام حاصل کرنا ہے۔ اپنا ذاتی عمل ہمیں کسی مقام پر لے جا سکتا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن ہم عمل کرنا ہی چھوڑ دیں کہ یار یہ دیکھو سامنے والا کیا کہے گا، کہ دیکھو اتنی عمر ہو گئی اب یہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ حضرات والا جتنی عمر ہو جائے لیکن نیکی کا کام ہرگز نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس سے شرم کھا کر نیکی چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اس نے کسی مقام پر لے کر جانا نہیں ہے، ہم نے جو مقام حاصل کرنا ہے وہ خود حاصل کرنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو حضرات والا یہ قرآن ہے جو ہمارے ویران دلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت، ابھی تو ہم بات کر رہے تھے پورے قرآن کی نا، صرف ایک سورت کا تذکرہ اللہ کے رسول کس انداز میں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں قرآن کی پر مشتمل ہے، قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس سورت نے ایک شخص کی سفارش کی، اس سورت نے ایک شخص کی سفارش کی تو اس شخص کو بخش دیا گیا۔ بولیں نا سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس سورت نے سفارش کی۔ سفارش کیا؟ مولا یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، مولا اس کو بخش دیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے سفارش کی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، 1.5 صفحے کی سورت۔ لیکن افسوس یہ ہے نا کہ یہ تو قرآن کی ایک سورت کی برکت ہے، اگر پورے قرآن کریم کی برکتیں نصیب ہو جائیں تو کیا کہنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم دین سے اتنا دور ہیں، اپنے بچوں کو اتنا دور کر رکھا ہے کہ قرآن کریم تو کیا اس کی ایک سورت کی برکتیں بھی ہم سمیٹنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔
یہ ہمارے لیے وہ مقام ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، ہم نے خود قرآن نہیں سیکھا۔ حضرات والا، آج اور ابھی سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، میں نے نہیں سیکھا تو میں نے خود بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جی اپنے آپ سے وعدہ، میری عادت نہیں میں ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ نہیں انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے، نہ، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ یار میں نے اب کرنا ہے، بس بہت ہو گئی یار، میں نے کرنا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں میں جو فضیلتیں بتائی گئیں، میں نے ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے، میں نے ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے، بس یار میں نے اب قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سیکھنے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی لگن نصیب فرمائے۔ اے کاش کہ ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں، اے کاش۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مزید آخر میں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی 9ویں اور 10ویں کے امتحانات کا سلسلہ ہے، تو میں ذہن میں تھا یہ طریقہ کار کے بیان کے آخر میں ہم ایک شرعی مسئلہ عرض کر دیں گے۔ ابھی آپ کے سب کے علم میں ہے کہ تقریباً 9ویں اور 10ویں کے بچے امتحانات دے رہے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 99.99% 9ویں اور 10ویں کے بچے چیٹنگ کرتے ہیں۔ بولے امام صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہیں کرتے ہیں، میں خود ایک ٹیچر ہوں، اسکول میں پڑھاتا ہوں، اپنا اسکول ہے تو ہمیں پتہ ہے چیٹنگ کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک جو تیاری کرتے ہیں، باقی شروع سے ذہن یہ بنا ہوتا، 8ویں جماعت میں 8 کلاس میں یہ ذہن بن جاتا ہے خیر ہے یار 9ویں 10ویں میں چیٹنگ ہوگی، پاس ہو جائیں گے۔ بہت سارے لڑکے مسکرا بھی رہے ہیں۔ اب میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، وہ جو چیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے کتنے گناہ ہیں۔ پہلا تو یہ چیٹنگ کرنا یہ دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ، اور اسلام میں دھوکے سے منع فرمایا گیا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس مسئلے میں تربیت بھی شامل ہے۔ دوسری چیز، وہ چند بچے جنہوں نے سارا سال پڑھ کر تیاری کی ہے، چیٹنگ کرنے والے بچے ان بچوں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور حق تلفی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ کسی کے حق کو مارنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا۔ تو آپ جو چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس بچے کی حق تلفی کر رہے ہیں کہ جو سارا سال تیاری۔ آپ بولیں کہ امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ بتانے والا ہے، بالکل بتانے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا تو ذہن ہوتا ہے چیٹنگ کرنے کا، والدین کا بھی ہوتا ہے، والدین کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو بچے 3-3 ہزار روپے 6-6 ہزار روپے بورڈ سینٹرز میں جمع کرا رہے ہوتے ہیں چیٹنگ کرنے کے لیے، وہ کہ چوری کر کے لاتے ہیں؟ بچے چوری کر کے لاتے ہیں یا آپ سے لیتے ہیں؟ بولے نہیں ہم سے نہیں لیتے۔ تو بھائی پھر مبارک ہو، آپ کے بچے چور بن گئے۔ بولے نہیں پیسے تو ہم سے لے کے جاتے ہیں، تو آپ اس میں برابر کے شریک۔ پھر اس کا نقصان کیا؟ نقصان بھی تو ہے نا، یہ بنیاد ہے، اتنی بڑی مسجد کھڑی ہے، اگر اس مسجد کے سارے پلرز ہم کچے کر دیں تو یہ کھڑی رہے گی زیادہ عرصے۔ تو وہ جو بچہ، آپ کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ 9ویں اور 10ویں ہے، وہی کچی رہ گئی، تو آگے جا کے کیا کرے گا؟ ملک کا بیڑا غرق کرے گا، جو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے، ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ہمارا ہاتھ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں حکمران تو یہ سے، حکمران تو لعنت بھیجتے ہیں ہم اس جملے پر،
ہم خود ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہم خود ملک کی ایسی تیسی کرنے میں لگے، اپنے بچوں کو چیٹنگ کروا رہے ہیں، اور وہ اسکول مالکان جو اپنے معیار کو اونچا دکھانے کے لیے، ایسے اسکول مالکان بھی ہیں، ہم ان اسکول مالکان کی بھی مذمت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے اسکول مالکان پر کہ جو ملک کے ساتھ، ملک خداداد پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کہ اپنے اسکول کا معیار اونچا کرنے کے لیے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے منتخب کردہ سینٹرز میں پیسے کھلاتے ہیں، اور پیسے کھلانے کے بعد اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ اپنے اسکول سے ایک ٹیچر روانہ کرتے ہیں، اور ٹیچر روانہ کرنے کے بعد جناب والا بورڈ پر پورا پیپر سولو کروایا جاتا ہے۔ اس سب معاشرے میں ان اسکول والوں سے بھی آخرت میں پوچھا جائے گا، ان بچوں سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ بچے نابالغ نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، اور ان والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو والدین اپنے بچوں کو چیٹنگ کروانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ آخرت میں اگر آپ کو سوال ہونے سے بچنا ہے تو آپ اس چیٹنگ جیسی منحوس چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر اس ملک کی خیر چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے، آپ سمجھے امام صاحب نہیں، ایک سید زادہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، یہ اتنی بری چیز ہے چیٹنگ کہ آپ کا ملک، آپ اپنی ذات سے غداری کر رہے ہیں چیٹنگ کر کے، کروا کے، تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس چیٹنگ کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرض کی جماعت ہوتے ہی کوئی بھی اٹھ کر جائے گا نہیں، ایک خاص بات ہے، یعنی کہ ایک وجہ ہے نہ جانے کی، آپ کو روکنے کی، تو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا۔ 10 منٹ آپ کے ہم فرض جماعت کے بعد لیں گے، پھر آپ کی مرضی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔